نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نہ بادشاہ ہوں میں دلوں کا، نہ خطیب ہوں میں لفظوں کا، اللہ ساتھ دیتا ہے میں باتیں دل سے کرتا ہوں۔ میرے محترم سامعین کرام اور جو لوگ جہاں جہاں تک میری آواز پہنچائی جا رہی ہے اور مجھے سنا جا رہا ہے، ان تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اس رب العالمین کا، اس خالق کائنات کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اس رب العالمین نے مجھے اس لائق بنایا کہ میں آج اس وقت
آپ سب کے سامنے اظہار خیال کر سکوں۔ اور ہم سب کو اس خالق کائنات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج ہم سب یہاں جمع ہیں اس رب العالمین کے دین کی بات سننے کے لیے، اور امید کرتا ہوں کہ جس رب نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس رب کے دین کی بات سن سکیں، تو میں اسی رب العالمین سے امید کرتا ہوں کہ وہی رب ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب بھی فرمائیں گے۔ میں ہماری پوری ٹیم کا مشکور ہوں، ہماری اس بن ہدیٰ اکیڈمی کے تمام ممبران کا، ہمارے ادارے کو جو لے کر چل رہے ہیں، اس میں جن ساتھیوں نے جس پیمانے پر ہماری مدد کی، میں ان سب کا، ادارے کا مشکور و ممنون ہوں۔ اور خصوصاً میں مشکور ہوں ہماری ٹیم کا کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے اپنی بات کو لوگوں تک پہنچانے کا موقع دے کر وقت دیا کہ میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکوں، اور دل سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرما کر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ میرے عزیز سامعین اکرام، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، میں تیری شہرک سے زیادہ میں قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی کریمی اور سخاوت یہ آگے چل کر میں اللہ تعالیٰ کی کیا کریمی ہے، کیا سخاوت ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے قبل یہ بتاتا چلوں کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا، پھر اس کائنات میں انسانوں کو بنایا، پھر ان انسانوں میں سے اپنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو چنا، پھر ان تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی امتوں کو چنا، اور آخر میں اپنے محبوب ہمارے پیغمبر محمد عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنا کر، اپنا محبوب ترین نبی بنا کر دنیا میں بھیجا، اور
پھر ہماری خوش نصیبی یہ کہ ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جس کو اللہ خود محبوب کہہ رہے ہیں کہ اے نبی جی آپ میرے محبوب ترین نبی ہیں، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے خلیل ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے محبوب ہیں۔ خلیل اور محبوب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ خلیل کہا جاتا ہے دوست کو، محبوب کہا جاتا ہے جو بہت دل کے زیادہ قریب ہو، جس سے محبت کی جائے اسے محبوب کہا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے محبوب ترین نبی کا امتی بنایا، اس پر ہمیں رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب بات اس طریقے کی ہے کہ ہمیں امتی بنایا یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اور خوش نصیبی کس اعتبار سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو طرح طرح کے القابوں سے نوازا۔ آدم صفی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَنَا حَبِيبُ اللَّهِ وَلَا فَخْرًا، مجھے میرے اللہ نے اپنا محبوب نبی بنا کر بھیجا ہے، فخر کے طور پہ نہیں کہتا، حکم ملا ہے اس لیے کہتا ہوں۔ قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، سارے نبیوں کی امتیں جمع ہوں گی، کل ملا کر 120 صفحے بنیں گی، 120 صفحے، اور 80 صفحے میری امت کی ہوں گی۔ تو اس بات سے ہمیں اندازہ لگا لینا چاہیے کہ ہماری کتنی خوش نصیبی ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی کے امتیوں کی تعداد روز محشر میں سب سے زیادہ ہوگی۔ میرا موضوع جو مجھے موضوع دیا گیا کہ کس موضوع پر بات کی جائے، مجھ سے پوچھا گیا تھا، تو میں نے پھر بہت سوچ سمجھ کر جو مجھے معلوم ہوا کہ جس موضوع پر بات کی جائے وہ اخلاقیات اور ایمانداری، یعنی کہ ہم کتنے دیانتدار ہیں، ہمارا کیا اخلاق ہے، اس پر بات کر لینی چاہیے۔ اب سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا ہر عمل کرامن کاتبین، یہ جو 2 فرشتے ہیں ہر انسان کے ساتھ موجود ہیں، یہ ہمارا ہر عمل لکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ اف جیسا ادنا لفظ بھی یہ لوگ لکھ رہے ہیں۔ اور یہ بات عرض کروں، کرامن کاتبین یہ 2 فرشتے ہیں جو دائیں طرف اور بائیں طرف بیٹھے ہیں،
یعنی کہ دائیں کندھے پر اور بائیں کندھے پر یہ دونوں فرشتے بیٹھے ہیں۔ جو دائیں جانب فرشتے بیٹھے ہیں ان کا کام ہے اچھائیوں کو لکھنا، نیکیاں لکھنا، اچھے کاموں کو لکھنا۔ جو بائیں طرف فرشتے بیٹھے ہیں ان کا کام ہے غلطیوں کو لکھنا، برائیوں کو لکھنا، گناہوں کو لکھنا۔ اب یہ جو دائیں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں دائیں جانب پر، ان کا ایک کام اور بھی ہے، بائیں جانب کے فرشتوں کی نگرانی کرنا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ ان کا ایک کام تو یہ ہے کہ نیکیاں لکھنا، اور دوسرا کام ہے کہ جو ہمارے الٹی جانب، الٹے ہاتھ کی طرف جو فرشتے بیٹھے ہیں ان کی نگرانی کرنا۔ کیسی نگرانی کرنا؟ کس چیز کی نگرانی کرنا؟ کہ اگر ایمان والے سے کوئی غلطی ہو جائے تو یہ ان کی نگرانی کریں۔ کس چیز پر؟ کہ جب ایمان والے سے غلطی ہو جائے تو وہ غلطی لکھنے لگتے ہیں تو یہ فرشتے فوراً اسے روک دیتے ہیں، ان فرشتوں کو روک دیتے ہیں کہ صبر کرو۔ بھائی کیوں صبر کیا جائے؟ یہ میں آپ کو ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کریم ہیں، اللہ تعالیٰ کتنے سخی ہیں، کتنے کریم ہیں، یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی کریمی کیا ہے۔ تو اب وہ فرشتے فوراً روک دیتے ہیں کہ ابھی رک جاؤ، ابھی مت لکھو۔ اچھا بھائی، نہیں لکھتے۔ پھر دوسری دفعہ کوئی غلطی ہو جائے، اب وہ پوچھتے ہیں کہ اب لکھ لیں؟ تو فرشتے بولتے ہیں نہیں ابھی مت لکھو۔ تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، پانچویں دفعہ، چھٹی دفعہ غلطی ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں اب لکھ لیں؟ تو وہ بولتے ہیں نہیں صبر کر جاؤ۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے اندر ایک چیز رکھی ہے جسے کہتے ہیں ندامت، غلطی پر نادم ہونا۔ یہ اللہ پاک نے انسان کے اندر رکھا ہے۔ جو کوئی انسان غلطی کرتا ہے تو فوراً اسے احساس ہو جاتا ہے کہ نہیں یار یہ نہیں ہونا چاہیے، فوراً نادم ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے یہ انسان کے اندر ایک صفت رکھی ہے، ہر انسان کے اندر۔ تو اب یہ ہمارے جو سیدھے ہاتھ والے فرشتے ہیں یہ ان فرشتوں کو انسان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ صفت رکھی ہے کہ اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً وہ نادم ہو جاتا ہے۔ اب اس ندامت پر اللہ اس انسان کو 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ وہ گناہ کر رہا ہے، وہ غلطیاں کر رہا ہے اور فرشتوں کو روکا جا رہا ہے کہ نہیں ابھی مت لکھو۔ فوراً سے جب انسان اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ سے ندامت کرتا ہے تو اس ندامت پر اللہ 10 نیکیاں دیتے ہیں۔ اب یہ جب 10 نیکیاں اچھے فرشتے جو ہیں وہ لکھ لیتے ہیں تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ 10 میں سے 7 غلطیوں کو ختم کیا جائے تو 3 غلطیاں بچتی ہیں، تو یہ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ 3 غلطیاں تم ہماری طرف سے لکھ لو۔ گویا کہ 10 نیکیوں میں سے 7 نیکیاں 7 غلطیوں سے ختم کر دیں، پھر بچتی ہیں 3 نیکیاں۔ تو یہ فرشتے کہتے ہیں جو اچھے فرشتے ہیں، وہ جو اچھے فرشتوں سے مراد جو فرشتے اچھی باتیں لکھتے ہیں، ہماری اچھی نیکیاں لکھتے ہیں، وہ گناہ لکھنے والے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یہ جو 3 نیکیاں ہیں یہ بھی تم لکھ لو۔ تو گویا کہ وہ اللہ اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے
کہ اس نے بخشش کے بہانے دیے ہوئے ہیں. آگے رمضان المبارک آ رہا ہے. الحمدللہ اللہ پاک خیر سے ہم سب کو رمضان المبارک میں داخل کر کر ہمیں بھرپور نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے. یہ وہ انسان، وہ مومن جسے اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے اور اللہ سے اچھی حالت میں ملاقات کرنے کا شوق ہوتا ہے. گویا کہ اگر ہم نے گناہ کر کے اللہ کو ناراض کر دیا تو پھر یہ گھاٹے کا سودا ہے، اور اگر ہم نے اللہ کو خوش کر دیا نیک اعمال کر کر تو پھر رب العالمین اس پر کیا کیا انعام عطا کریں گے ہمیں، اس بات کا اندازہ ہم خود نہیں لگا سکتے. ایک بزرگ قبر کی طرف سے گزر ہوا ان کا، اور گویا کہ وہ دیکھتے ہیں کہ قبر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. اللہ خیر کرے، کیا ماجرا ہے یہ؟ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ مجھے اس صاحب قبر کا حال ظاہر کریں میرے اوپر، تاکہ میں یہ معلوم کر سکوں کہ قبر میں قرآن پڑھ رہا ہے یہ بندہ اللہ کا اتنا نیک ہے، اس نے ایسا کون سا اعمال کر لیا جو قبر میں قرآن پڑھ رہا ہے. تو اللہ ان بزرگ کی دعا قبول کرتے ہیں، اور پھر قبر کا حال جب ظاہر ہوتا ہے صاحب قبر کا، تو وہ دیکھتے ہیں کہ صاحب قبر بہت بزرگ ہستی ہیں اور وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا آپ نے کیا عمل کرا تھا دنیا میں جو اللہ نے آپ کو اتنا بہترین اجر دیا ہے کہ آپ قبر میں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں دنیا میں قرآن سے بہت محبت کرتا تھا، قرآن پڑھتا رہتا تھا، اور بس مجھے جیسا ہی موقع ملتا تھا تو بس میں قرآن خوب پڑھتا تھا، قرآن پڑھنے پر خوب محنت کرتا تھا، قرآن اس انداز سے پڑھتا تھا، لذت حاصل کرنے کے لیے میں قرآن پڑھتا تھا. تو پھر میں نے ایک دفعہ اللہ سے بیٹھ کر دعا مانگی کہ یا اللہ، جس طرح میں دنیا میں قرآن پاک پڑھتا ہوں، ٹھیک اسی طرح مجھے قبر میں بھی مجھے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائیں. اللہ رب العزت نے میری اس دعا کو سن لیا. اور سینکڑوں برس گزر گئے، میں اب تک یوں ہی قرآن پاک پڑھ رہا ہوں. تو ان بزرگ نے جب صاحب قبر کی یہ بات سنی تو ان پر بہت عجیب سی کیفیت طاری ہوئی کہ اللہ کریم نے بہت ہی بہترین اجر آپ کو دیا ہے، آپ تو اللہ کے بہت ہی قریب ہو گئے. تو وہ کہنے لگے صاحب قبر، یعنی کہ جب بزرگ وہ یہ بات سن کر انہوں نے کہا چلیں صحیح ہے اب میں چلتا ہوں، وہ جانے لگے تو صاحب قبر فرماتے ہیں کہ اگر اتنی بات کر لی ہے تو ہماری اتنی بات کھل گئی ہے تو ایک بات اور سنتے چلے جاؤ. تو وہ کہتے ہیں کہ
ہاں ضرور، کیوں نہیں۔ وہ بزرگ ٹھہر گئے تو فرمانے لگے کہ میرے ساتھ ایک سودا کرو گے؟ انہوں نے کہا آپ کے ساتھ کون سودا نہیں کرے گا، آپ اللہ کے اتنے نیک بزرگ تھے، آپ کے ساتھ سودا کون نہیں کرے گا؟ تو صاحب قبر فرماتے ہیں کہ ایک کام کرتے ہیں کہ میں نے قبر میں جتنے قرآن پڑھے ہیں ان سب کا ثواب میں تمہیں دیتا ہوں، ان سب کا ثواب میں تمہیں دیتا ہوں، تم بس ایک کام کرو، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ کر اس کا اجر مجھے دے دو۔ مطلب کیا ہے کہ قیامت تک صاحب قبر نے جو جتنا قرآن پاک پڑھا ان سب کا عمل ان بزرگ کو دیا جا رہا ہے، اور یہ بزرگ کا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا، اس کا اجر صاحب جو قبر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اجر مجھے دے دو۔ تو اس بات سے اندازہ لگایا جائے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا اس کا کتنا بڑا اجر ہے، کہ گویا کہ اللہ جنت میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے والے کے لیے جنت میں درخت لگا دیتے ہیں۔ تو ہماری کتنی خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے قرب حاصل کرنے کے طریقے بھی بتائے اور اس پر عمل کرنے کے بھی طریقے بتائے، لیکن بس ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہم سنتے سب ہیں پر ہم عمل میں کوتاہی کر دیتے ہیں۔ گویا کہ شاعر کہتے ہیں گھر جل گیا میرا میرے گھر کے چراغ سے، آتش فضا جہاں ہے جدھر کو نظر گئی۔ یعنی کہ ہم عمل سے خالی ہیں، اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے والا بنا دے اور اپنا قرب نصیب فرما دے۔ اخلاق کی علامتیں بہت ساری ہیں، اس کے پہلو بہت ہیں۔ ایک پہلو جو میری نظر سے گزرا وہ میں آپ حضرات سامعین کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اچھے اخلاق یہ ہیں اور ان کی نشانیوں سے انسان پہچانا جائے گا۔ وہ کیا نشانیاں ہیں؟ طلب الحلال واجتناب المحارم والتوسعۃ علی العیال۔ ایک انسان اگر طلب کر رہا ہے کسی حلال چیز کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے، اور اگر وہ حرام چیزوں سے اجتناب کر رہا ہے تو یہ کیفیت بھی اس کی اخلاق کی بلندیوں کی بہت بڑی دلیل ہے۔ والتوسعۃ علی العیال عموماً یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی سے ملتا ہے تو بہت گرم جوشی سے ملتا ہے، گویا کہ اس طرح ملتا ہے کہ باقاعدہ سامنے والا کہتا ہے کہ بندہ ہو تو اس طرح ہو، کتنا بہترین اخلاق والا یہ بندہ ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ انسان لوگوں کی آنکھ کا تارا تو بن سکتا ہے، لیکن حقیقت میں اخلاق یہ ہیں کہ انسان اپنے گھر والوں کی آنکھ کا ستارہ بن کے دکھائے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی انسان کا رویہ ایسا ہو جائے کہ عجیب کیفیت ہو گئی، گھر میں غصہ، گھر میں ناراضگی کا خیال، اس طرح کے سامنے والا سمجھے کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے،
گھر والے دیکھ کر خود پریشان ہو جائیں کہ ایسا کیا ہو گیا بھائی اس کو. اگر انسان کا ایسا رویہ ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ انسان کے اندر اخلاق کی کمی ہے. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہہ دی وَالتَّوْسِعَةُ عَلَى الْعِيَالِ، یعنی گھر والوں پر وسعت کرنا، اور گھر والوں میں سب سے پہلے تو والدین کا حق ہے. انسان گھر والوں کے علاوہ دیگر احباب سے تو بڑی خوبصورت گفتگو کرتا ہے کہ آپ یہ کھا لیجئے، آپ یہ پی لیجئے، مگر والدین بیمار ہو جائیں تو ان کے لیے دوائی کا بندوبست نہیں کرتا، تو یہ تو اخلاق نہیں ہے. ایک انسان بس میں سفر کر رہا ہے، بلا شبہ سب کا احترام کرنا چاہیے، لیکن ایک غیر محرم عورت کو اپنی سیٹ دے دیتا ہے کہ آپ اس پر بیٹھیے، میں کھڑا ہو جاتا ہوں. لیکن اگر چھوٹی بہن گھر پر آ جائے تو چہرہ اس کا بگڑ جائے، تو یہ اچھے اخلاق نہیں ہیں. ہمارے ہاں حلال و حرام کا تصور ختم ہو چکا ہے. ہمارے ہاں اخلاق یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ نے بڑا کسی کو مسکرا کر مل لیا تو آپ بہترین اخلاق والے ہیں. یو آر ویری ویل مینرڈ، کہ آپ نے لوگوں کا ظاہری طور پر تو خیال رکھ لیا، یہ اخلاق ہیں آپ کے. لیکن میں سمجھتا ہوں سب سے بہترین عمل ایک فرد کے لیے رزق حلال پر اتفاق ہو، حرام سے اجتناب ہو، اور سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات کہ گھر والوں کے ساتھ انسان کا سب سے اچھا رویہ ہے. اگر یہ گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے تو ایک طریقے سے یہ اخلاق کی اعلیٰ ترین سطح پر ہے. اسی طرح اللہ رب العزت 3 ایسے لوگ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ رب العزت مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. تو ایسے کون سے خوش نصیب 3 لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت دیکھ کر مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں؟ اس سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ جسے اللہ رب العزت دیکھ کر مسکرا دیں اس شخص پر، اس انسان پر جہنم حرام ہو جاتی ہے. اب ایسے کون سے شخص ہیں؟ پہلا شخص ایسا انسان جو میدان جہاد میں اترتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میرے اس بندوں کو دیکھو، اے فرشتوں میرے اس بندے کو دیکھو جس نے اپنی جان کو میرے لیے پیش کر دیا. اگر وہ شہید ہو جاتا ہے، اگر وہ مر جاتا ہے تو وہ شہید کا درجہ پا لیتا ہے، اور اگر اس کو شہادت نصیب نہیں ہوتی تو مسلمانوں کے لیے فتح یابی کا ذریعہ بنتا ہے. نمبر 2، وہ انسان جو رات میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کے لیے، اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تہجد پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے دیکھ کر مسکراتے ہیں.
تو اس پر بھی جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ تیسرا وہ انسان جو خوشی میں اور پریشانی میں دونوں حالتوں میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کو پسند کرتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو اس طریقے سے دیتا چلوں کہ ایک انسان سفر کر رہا ہے، ساتھ میں بہت سارے لوگ ہیں اور یہ کسی سفر میں ہیں اور بہت رات ہو جاتی ہے، تو اس انسان کے ساتھ رہنے والے لوگ جو ہیں وہ تو آرام کے لیے اپنی اپنی جگہوں پر چلے جاتے ہیں، مگر یہ بندہ تھکاوٹ ہونے کے باوجود یہ اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اور اللہ کے حضور حاضر ہو جاتا ہے اور نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، تو اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اے فرشتوں، میں اس شخص کو دیکھ کر مسکرا رہا ہوں، تم بھی اسے دیکھ کر مسکراؤ۔ تو گویا کہ فرشتے بھی اس شخص کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ہمارے اخلاق ایسے ہیں کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم اپنے غصے میں کس انداز سے بات کر رہے ہیں۔ ہمیں تو اللہ نے اخلاق حاصل کرنے کے لیے، اچھے اخلاق پر عمل کرنے کے لیے ہمیں تو ایک آئیڈیل دے دیا ہے، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن سے ہم اخلاق سیکھ سکتے ہیں۔ ہم ان سے ایمانداری سیکھ سکتے ہیں کہ اخلاق کس طریقے سے ہم حاصل کر سکیں، ہم ان سے یہ سیکھ سکتے ہیں۔ وہ ایک ایک نمونہ ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ اسی طرح ایمانداری، امانت دار، یعنی کہ جب اللہ کے نبی ابھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اور جتنے اللہ کے نبی کو جاننے والے لوگ تھے، سب اللہ کے نبی کو کیا لقب دے رہے تھے کہ یہی صدیق ہیں، یہی امین ہیں۔ صادق و امین اللہ کے نبی کا لقب دیا تھا کہ یہی سچے ہیں، یہی امانت دار ہیں۔ ایمانداری پر اللہ رب العزت سورہ مؤمنون میں مومن کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور جو اپنی امانتوں کا اور اپنے عہدوں کا پاس رکھنے والے ہیں۔ یعنی مومن کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ امانت دار ہوگا، اس کے اندر کسی قسم کی خیانت نہیں ہوگی۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی صفات کا اعلان کر رہے ہیں، اور کیا اعلان ہے وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، یعنی جس میں امانت داری نہیں اس کے پاس ایمان نہیں۔
اب یہ امانت داری کیا ہے کہ ہر شخص صرف یہ سوچ لے کہ کوئی بھی ایسا عمل کر رہا ہے اور صرف اس عمل کو کرتے ہوئے یہ سوچ لے کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہے ہیں اور یہ عمل اللہ رب العزت کے سامنے پیش بھی کریں گے فرشتے. تو اگر یہ میرا عمل صاف شفاف ہوگا تو اللہ رب العزت میرے ساتھ رحمی والا کریمی والا معاملہ کریں گے، مجھ پر مہربانی کریں گے. لیکن اگر اس عمل میں کوتاہی نظر آئی تو پھر اللہ رب العزت کس قدر اپنی غصے کا، اپنا غضب کا انداز پیش کریں گے. تو اگر انسان یہ سوچ لے کہ ہمارا ہر عمل ایسا ہو کہ جسے اللہ رب العزت دیکھتے ہی یہ کہہ دیں کہ یہ میرا دوست ہے، یہ میرا ولی ہے، تو گویا کہ اس دن ہمارے لیے کتنی خوش نصیبی ہوگی. اور ہمارے لیے تو اب تو اتنی آسانیاں آ گئی ہیں. پہلے زمانے میں کوئی بھی عمل کرنے کے لیے بہت مشقت اٹھانی پڑتی تھی، لیکن اب تو ایسا دور آ گیا ہے کہ ذرا سا کوئی بھی عمل کرنا ہو تو ہم بآسانی وہ کر سکتے ہیں. کہ گویا کہ یعنی کہ اس موبائل فون، اس ٹیکنالوجی نے پوری دنیا کو سمیٹ کر ہمارے پاس لا کے رکھ دیا ہے. لیکن آیا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس فون کو استعمال کرتے ہوئے اپنے کہیں اخلاق کو خراب تو نہیں کر رہے، اپنے کہیں اعمال تو خراب نہیں کر رہے، یا کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ اس فون کے ذریعے اللہ کی نافرمانی ہم سے ہو رہی ہو. تو ہم سب کو اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے کہ آخر میں یہ بات عرض کروں گا کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی نیک عمل کرنے سے پہلے اور کوئی بھی برا عمل کرنے سے پہلے ایک مرتبہ یہ سوچ لینا چاہیے کہ یا رب العالمین، میں یہ جو عمل کر رہا ہوں، کہیں اس عمل میں آپ کی نافرمانی تو شامل نہیں ہو رہی، یا اس عمل میں آپ کی ایسی ناراضگی تو شامل نہیں ہو رہی. لیکن اگر ہم کوئی اچھا عمل کر رہے ہیں تو اس میں اللہ رب العزت سے اس میں بھی آپ فریاد کریں کہ یا رب العالمین، آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے اچھا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. اگر ہم سے اچھا عمل ہو رہا ہے تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے.
اور اگر ہم سے برا عمل ہو رہا ہے تو ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ آخر میں اپنی بات ختم کرنے چلا ہوں اور 2 لائنوں کا ایک شعر ہے وہ میں پیش کرنے چلا ہوں کہ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو جو حضرات یہاں موجود ہیں، جو ہمارے سامعین کرام ہیں، ہماری ٹیم ہے، کہ اللہ رب العزت نے جس طریقے سے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم نے اللہ رب العزت کے دین کی بات سنی، اسی طرح اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کچھ سنا گیا اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کر آگے دوسروں تک ہماری بات کو پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔